رات کو میسج آ گیا کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کی جو ہے وہ میٹنگ ہے اور صبح 12:30 بجے ہنگامی ایک اجلاس ہے. میں نے صرف ان سے اتنا کہا اس طرح مت کرے کہ آپ اچانک سے رات کے اندھیرے میں فیصلے کریں. اچانک سے کیا حکومت کو ایسی آ گئی کہ انہوں نے کہا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ٹھکانے لگاؤ, ان کی آوازیں ختم کرو, وی لاگر کو ختم کرو, یوٹیوبر کو ختم کرو. پیپلز پارٹی سٹارٹ میں مخالف تھی, کوئی یقیناً آرڈر آیا ہوگا. اور ویسے بھی آپ کو پتا تو ہے آج کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ شہباز شریف کے مقابلے میں کافی انٹرویو دیتے پھرتے ہیں, تو میرے خیال میں کوئی پورٹ فولیو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پیکا ایکٹ جو ہے اس پہ کیا سب سے پہلے آپ کا رد عمل بطور پارلیمانی لیڈر کیا رد عمل نہیں ہے ٹھیک؟ میرا خیال ہے کہ مزید حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے, کیونکہ انہوں نے پرفارم تو کرنا نہیں ہے, یہ پبلک پلس پہ یا ووٹ پہ تو آئے نہیں ہیں. بیسکلی یہ ایک وہ کہتے ہیں نا حکومت دشمنی لے رہی ہے عوام سے کہ ان کو ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. سو اب وہ کیا کر رہی ہے کہ جو فرض کرے آپ ہے یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, کسی نے ٹویٹ کر دیا, کسی نے ری ٹویٹ کر دیا, کسی نے چھوٹا سا کامنٹ دے دیا, وی لاگ کر دیا, یا کوئی اسٹیٹمنٹ کر دی کہ یہ ان کی پرفارمنس ایسی ہے. اب وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو فیک نیوز کی آڑ میں کرمنلائز کر دیا ہے, اور کرمنلائز کرنے کے بعد انہوں نے 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ کا جرمانہ کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے کالے قوانین لے کر آ رہی ہے. دیکھیں حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے, ایون جتنے بھی قانون دان یا قانون ساز لوگ جس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں ہمیشہ سے وہ بل لے کر آتے ہیں. پرائیویٹ ممبر ڈے بھی ہوتا ہے, اپوزیشن بھی کر سکتی ہے. مسئلہ یہ کہ کبھی بھی ایجنڈا نہیں ہوتا, کبھی بھی کوئی ہم سے کوئی کلاز ڈسکس نہیں کیے جاتے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میسج آ گیا کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کی جو ہے وہ میٹنگ ہے اور صبح 12:30 بجے ہنگامی ایک اجلاس ہے, اور اس کمیٹی کے اندر سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے پیکا ایکٹ. اس میں ترمیم ہو رہی ہے. نہ پیکا ایکٹ کا ہمارے پاس انہوں نے کوئی ہمیں اس کا مسودہ دیا, نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی. چلے میں فرض کرے سوشل میڈیا ایکٹ وہ نہیں ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ چلو شاید اتنی نہ ہو, لیکن حرفن مولا تو پی ایم ایل این بھی نہیں ہے. 70 کی دہائی کی یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, ان کو تو ویسے ہی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ان کی دشمن ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ ڈائسینٹنگ وائسز کو بھی جرم کے زمرے میں لا کے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے صرف ان سے اتنا کہا کہ پہلا دن ہے, آپ بل لے کر آئے ہیں, آپ ایکٹ پاس کروانا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے لوگوں کو, الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو, صحافیوں کو, تنظیموں کو, اپوزیشن کو, تمام فورمز کو جس کام کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو بٹھائیں. وہ آپ کے ساتھ اس میں امینڈمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کم پلس جو بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن سزائیں بہت سخت ہیں. اس طرح مت کرے کہ آپ اچانک سے رات کے اندھیرے میں فیصلے کریں. بٹ انفارچونیٹلی جو اپنا آپ کو جمہوری کہتی ہے, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, بلوچستان سے کچھ لوگ, وہ تو ایسے پی ایم ایل این کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے یہ ایکٹ پاس نہ کیا, انہوں نے پیکا ایکٹ میں یہ ترمیم پاس نہ کی, تو لگتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں نہ کچھ ثواب کم ہو جائیں گے. اس کے اوپر میں نے پھر ریئیکٹ کیا. میں نے کہا اب تو ہر چیز کو, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی واچ ڈاگز ہیں. اب فرض کرے حکومت کی جو پرفارمنس ہے, آپ کے پاس ایک فورم ہے, آپ کے پاس ایک موبائل ہے, سوشل میڈیا, مائک ہے, آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بےروزگاری ہے کہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ملک کے لا اینڈ آرڈر کیسی ہے. اب وہ جو کرٹیسزم ہے یا جو آپ کا سول رائٹ ہے یا جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کے انسانی حقوق ہیں, آپ کی پولیٹیکل رائٹس ہیں, آپ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کے اوپر, حکومت کی کارکردگی کے اوپر, منسٹریز کے اوپر آپ جو ہیں وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں, یا آپ ان کی غلطیوں کو لوگوں کو, عوام کو بتاتے ہیں, تو وہ بھی اس آواز کو بھی وہ کہتے ہیں یہ کرمنل لوگ ہیں اور اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر حکومت کی پرفارمنس کہاں چلی گئی؟ ہمارے سول رائٹس, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کہاں چلے گئے؟ تو رائٹ ٹو اپیل بھی اس کے اندر نہیں ہے, فری اینڈ فیئر ٹرائل بھی نہیں ہے. اس کا اپنا ٹرائبیونل کرے گا جو یہ لوگ اس کی اتھارٹی بنا رہے ہیں, اور فیک نیوز کی آڑ میں. اور دوسری بات یہ کہ فیک نیوز کی اگر بات کرنی ہے, اگر آپ کی خدا نہ خواستہ کریکٹر اساسینیشن ہوتی ہے فیک نیوز کی آڑ میں, تو کیا فیک نیوز کی آڑ میں ڈیفیمیشن لا موجود نہیں؟ ڈیفیمیشن لا موجود ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مواد شیئر کیا جاتا ہے جو کہ اس کی زمرے میں آتا ہے, خدا نہ خواستہ ایک فرقہ واریت میں یا ریلیجس ایک نقصان پہنچایا جاتا ہے, آپ کے پاس توہین رسالت کا بھی موجود ہے, بہت ساری آپ کے پاس لا موجود ہے. تو اچانک سے کیا حکومت کو ایسی آ گئی کہ انہوں نے کہا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ٹھکانے لگاؤ, ان کی آوازیں ختم کرو, وی لاگر کو ختم کرو, یوٹیوبر کو ختم کرو. بھئی الیکٹرانکس میڈیا کے آپ نے مالکان کو بلیک میل کر کے کنٹرول کر لیا, تو اب یوٹیوبر کو اور آپ وی لاگر کو اور آپ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اب آپ ان کے گلے دبانا چاہتے ہیں.
سو میں نے ظاہری بات اس پہ کہا کہ یہ آپ کا طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے, ہم اس کے خلاف آواز پیپلز پارٹی اسٹارٹ میں مخالف تھی اس کے, پھر اس کی باڈی لینگویج بدلی, کچھ لہجے بدلے, وہ پارٹنر, اس کی آپ کیا بطور پارلیمنٹ لیڈر کیا آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کے کولیگز ہیں سارے, آپ بہت ساری سرگوشیاں بھی سنتی ہیں, بہت ساری انفارمیشن بھی پاس ہو جاتی ہے, آپ تک آ جاتی ہے, کیا ایسا کیا کوئی یقیناً آرڈر آیا ہوگا؟ اور ویسے بھی آپ کو پتا تو ہے آج کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ شہباز شریف کے مقابلے میں کافی انٹرویو دیتے پھرتے ہیں, تو میرے خیال میں کوئی پورٹ فولیو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یس مین شاید کرنا چاہتے ہوں گے. ادروائز تو دیکھیں عبدالقادر پٹیل ان کے پرانے سیاستدان ہیں, وہ جب وہاں آ کے بیٹھے انہوں نے خود کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ عجلت میں ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس میں سکھ ہم ہے, لیکن پاس کر دیں. اب آپ مجھے بتا دیں اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے, اور یہ انہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا. آپ لوگوں کو بھی مجبوری میں پیکا لانا پڑا تھا, ان دنوں کیا مجبوریاں تھیں, تب کیا ہوا تھا, تب کیا حالات تھے وہ آپ, یا ان دنوں بھی آپ کو آرڈر اوبے کرنے پڑتے تھے, ماننا پڑتا تھا عمران خان اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, ہینڈز ان گلوز والا ان کا حساب تھا؟ تو آپ کا مطلب ایک پیج پہ سیم پیج؟ جی جی ہاں جی, سیم پیج کا بوجھ اٹھانا بھی پھر بعد میں بڑا مشکل ہے. یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ جب اسپیکا ایکٹ میں کوئی ترمیم ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے فواد جو ہے چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو صحافی تنظیموں سے بھی بات کرنی پڑے گی, آپ کو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے بھی بات کرنی ہے, ریگولیٹ ضرور کریں پر قطعاً بالکل نہ لگائیں. ایک آرڈیننس تیار ہوا تھا جو ایک ہمارے جو اس وقت کے لاء منسٹر تھے وہ لے کر آئے تھے, فروغ نسیم صاحب, لیکن اس کے بعد وہ آرڈیننس ختم کر دیا اور ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے نہیں بنایا. ہم نے کہا اس کو ہم قانون نہیں بناتے, یہ اس کے اوپر اور مزید ڈیلیبریشن ہونی چاہیے, اور پھر ہم نے روک دیا, ہم نے پھر اس کو آگے نہیں آنے دیا. ریگولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیاسی مخالفین کے لیے اور ڈائسینٹنگ وائس کے لیے جو یوٹیوبر ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو وی لاگرز ہیں ان کے گلے دبانے کے لیے آپ استعمال کریں. انفارچونیٹلی مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتے ہے کہ اگر کسی کا بھی نظریہ ان سے خلاف اختلاف رائے رکھتے ہیں, وہ اختلاف رائے کو جرم بنانا چاہتے ہیں. تو اس وقت بھی اگر کسی کے کہنے پہ ہو رہی تھی غلط ہو رہی تھی, اور اب تو بالکل آپ کے سامنے ہی ہے, بالکل ہی پارلیمنٹ بھی ربر اسٹیمپ ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ربر اسٹیمپ ہے. مجھے سب سے زیادہ انٹیریئر کمیٹی کا مجھے جو زیادہ سارٹ آف مجھے بہت فیل ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے انٹیریئر کمیٹی میں لا اینڈ آرڈر کے بجائے, ابڈکشنس کے بجائے, حالات کے بجائے, پولیسنگ کو بہتر کرنے کے بجائے, ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنے کے بجائے انٹیریئر کمیٹی بڑی پاورفل ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹیریئر کمیٹی کو صرف اس پلیٹ فارم پہ یوز کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ سزائیں دیں گے وہ انٹیریئر منسٹری کے تھرو آئے گا. تو مجھے لگتا ہے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ صرف لوگوں کو مجرم بنانے کے لیے جو ہے وہ ایجنڈا لے کر آیا جاتا ہے. کبھی سیکٹری پاور آ جاتا ہے کہ جی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جس نے اگر بل بجلی کا کم دیا یا زیادہ دیا یا لیٹ دیا ہے آپ جس کو کوگنیزیبل افینس بنا دیں. میں ہی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہوں, اور شکر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پھر ایم کیو ایم بھی ساتھ آئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی آپ, میں نے کہا کہ جی آپ کے پاس 32 سے زیادہ جو آپ کے پاس آئی پی پیز ہیں, 3 ٹریلین کا آپ کا اس کا جو ہے وہ قومی خسارہ ہے, وہ میری جیب سے تو نہیں نکال سکتے نا, اپنا آپ کنزیومر سے نکال سکتے ہیں, یا جو بیچارہ 20,000 بل دیتا ہے اگر اس کا 30,000 بل آ گیا وہ نہیں پے کر سکتا تو آپ کے جی اس کو جی کوگنیزیبل افینس بنا دے اور آپ اس کو سوچو اٹھا کے لے جائے بغیر کسی اس کے وارنٹ کے. تو کبھی اس طرح کا بل انٹیریئر میں لے کر آتے ہیں, اور اگر اصل سوال پوچھو کہ 26 نومبر کو آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی, آپ کے سامنے ڈی چوک ہے اور آپ کے سامنے, تو کوئی جواب نہیں دیتے, سمن بکمن ہو جاتے ہیں, بلکہ ایجنڈا کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے. سو مجھے یہ بڑی افسوس ہے کہ ان فورمز کو بھی یہ صرف سزائیں دینے کے لیے متعین کرے. ہر روز انٹیریئر کمیٹی میں ایک کسی منسٹری کی حکومت کی طرف سے ایکٹ یا بل آتا ہے یا قانون آتا ہے کہ جی فلانے طبقے کو اتنی سزائیں ہم نے دینی ہیں.